الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیز طلبہ اور اس ادارے کے محترم و مکرم حضرت ناظم صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور احباب کرام اور اس ادارے میں تعلیم پانے والے عزیز بچوں، آپ لوگوں نے بڑے بڑے علماء کی آمد پر بہت قیمتی اور مفید و مؤثر نصیحتیں سنی ہوں گی۔ میں ان نصیحتوں سے الگ نئی بات اور نئی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ہر طالب علم کے لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ طالب علم اور نماز کا پابند نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ دین کی تعلیم اسی وقت بہتر و مفید ہوتی ہے جب کہ آدمی نماز کا پابند ہو۔ یقیناً آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ کامیاب طالب علم کے لیے درجے کی پابندی بہت ضروری ہے، اور درجے کی پابندی بمانا جسمانی پابندی نہیں بلکہ ذہن دماغ کے ساتھ درجے میں حاضر رہنا۔ بلکہ صرف پابندی کافی نہیں ہے، درجے میں جانے سے پہلے مطالعہ کر کے متعلق کتاب کو دیکھ کر کے تیاری کر کے جانا ایک کامیاب طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ درجے کے بعد رات میں مغرب بعد پڑھے ہوئے اسباق کو دہرانا بھی ایک کامیاب طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب واعظ کہنے والے لوگ طلبہ کو کہتے تھے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کیجیے جن چیزوں میں مشغولیت کے نتیجے میں آدمی مفید اور علمی کتابوں کے مطالعے کی صلاحیت و دلچسپی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں طلبہ کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ ناول نہ پڑھیں۔ اب تو طلبہ ناول جانتے بھی نہیں شاید۔ پہلے زمانے میں طلبہ کو کہا جاتا تھا کہ ریڈیو کا استعمال نہ کریں۔ پہلے زمانے میں طلبہ کو روکا جاتا تھا کہ گندی تفریح کی جگہوں پر نہ جائیں۔ آج کے زمانے میں موبائل نام کی ایک چیز ہے جو ہماری جیب میں رہتی ہے، ناول سے زیادہ دلچسپی کی چیز، ریڈیو سے زیادہ معلوماتی چیز،
اور گندی تفریح کی جگہوں سے بھی زیادہ گندی چیز اس میں موجود ہے۔ تو جتنا نقصان ناول کے مطالعے سے نہیں تھا، ریڈیو کے استعمال سے نہیں تھا، گندی جگہوں اور تفریحوں میں جانے سے نہیں تھا، اس سے بہت زیادہ نقصان اس موبائل کے نتیجے میں۔ تو یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ طالب علم کے کامیاب ہونے کے لیے، اور کسی طرح کا بھی طالب علم ہو، طالب علم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دینی مدرسے کا طالب علم، یقیناً دینی مدرسے کا طالب علم تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن دینی یا عصری مضامین کے ہر طالب کی کامیابی کا راز یہ تھا اور ہے کہ مضر اور اخلاق بگاڑنے والی، صحت کو بگاڑنے والی، اوقات کی مشغولیت کو خراب کرنے والی ان تمام چیزوں سے پرہیز کیے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے محدث، کسی بڑے سے بڑے مفتی، کسی بڑے سے بڑے واعظ، آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے اپنے وقت کو مفید بنایا ہے۔ آپ لوگ یہ مثل سنیں گے کہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونا چھن جائے تو تلافی کی شکل ہے، لیکن وقت اگر غائب ہو جائے تو پھر یعنی اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں۔ آپ لوگ پڑھیں گے تفسیر کی کتابوں میں کہ جگہ جگہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وقت کی مثال ایسی ہے جیسے برف جتنی جلدی آپ استعمال کر لیں برف ہے، لیکن اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو پھر وہ پانی ہے، بیکار چیز ہے۔ تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ یہ یقیناً عصری میدان کے کامیاب لوگوں نے بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، طالب علمی کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں، کہ اپنے وقت کو مفید بنایا ہے، مفید چیزوں میں صرف کیا ہے، لایانی چیزوں سے پرہیز کیا ہے۔ بلکہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ موبائل اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل کا وجود ہو گیا ہوتا تو شاید اس کی حرمت کا نزول بھی ہو گیا ہوتا۔ یقیناً موبائل میں فائدہ بھی ہے، بہت سارے فائدے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے آپ راستہ معلوم کر سکتے ہیں، موبائل سے آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، موبائل سے آپ حدیث معلوم کر سکتے ہیں، موبائل سے آپ کسی راوی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی تحقیقی بات موبائل سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن موبائل سے فائدہ اٹھانے کی جتنی شکلیں ہیں اس سے زیادہ موبائل سے بگڑنے کی شکل ہے۔ اگر موبائل آپ کے ہاتھ لگ گیا اور آپ اس میں مشغول ہو گئے اور اس کی عادی بن گئے، شوقین ہو گئے، تو آپ جو ہے دین دنیا کے ہر کام سے بالکل ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے عصری مضامین میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، آپ اس کے بارے میں معلوم کیجیے، اس سے خود معلوم کیجیے، کیا انہوں نے موبائل کا استعمال کیا ہے؟ کیا موبائل میں اپنا وقت ضائع کیا ہے؟ موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنے والے لوگ نہ دین کے کام کے رہتے ہیں، نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں، نہ ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور نہ ان کا اخلاق صحیح رہتا ہے، نہ ان کی زبان صحیح رہتی ہے، کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ عزیز بچوں، یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ کامیاب عالم و کامیاب طالب علم کے لیے یہ ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے۔ وہ کیا بیان کرتے تھے کہ کامیابی کے لیے دو بنیادی شرط ہے۔ نمبر 1 اخلاص،
نمبر 2 اختصاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دین کی یا دنیا کی، دیکھیے دین اسلام میں دین دنیا کی تعلیم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھو گے کہ جو چیزیں فرض و ضروری ہیں ان کے موٹے موٹے مسئلے کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز فرض ہے تو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ وضو کرنا فرض ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر وضو ضروری و شرط ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وضو میں 4 فرض ہے، 4 چیزوں کی ادائیگی کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مومن بننے کے لیے کن کن چیزوں پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین، اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جائے، جملہ انبیاء کرام جو اللہ رب العزت نے بھیجے ان پر ایمان ہو، فرشتوں کے وجود پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، جنت پر ایمان ہو، دوزخ پر ایمان ہو۔ یہ تو ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو فرائض کے موٹے موٹے مسئلے سیکھنا یہ بالکل ضروری ہے، لیکن جو ہے باریک مسئلے بمانا مفتی بننا، عالم بننا، محدث بننا، مفسر بننا اور اس طرح کے موضوعات کا ماہر بننا یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا مفتی و عالم بننا ضروری ہے جتنے کے عالم و مفتی بننے سے امت کی علم کی اور فتوے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جب آپ لوگ بڑے ہوں گے، اب بڑی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بھی پڑھیں گے کہ جیسے عالم بننا، مفتی بننا فرض ہے، قوم و ملت کو جتنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اتنے ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، جتنے سائنسدانوں کی ضرورت ہے اتنے سائنسداں بننا ضروری ہے۔ تو یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ کامیاب طالب علم کے لیے اور کامیاب عالم کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، یعنی دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم صحیح مقصد اور صحیح جذبے سے حاصل کیا جائے، خود نفع اٹھانے کے لیے اور نفع پہنچانے کے لیے حاصل کی جائے۔ دیکھیے دین اسلام میں نافعیت بہت مطلوب ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر آپ ڈاکٹر بن گئے، دواخانہ کھولا، تو آپ جو ہے دعا جو کریں گے اس طرح نہیں دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے دواخانے کو چلا دیجئے۔ دواخانے کو چلانے کا مطلب پورے محلے کے بیمار ہونے کی دعا کرنا ہے۔ اسی دعا کو اس طرح کرنا ہے، اے اللہ میرے ذریعے سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچائیے۔ یقیناً آپ حج اور ٹور کی دکان اگر کھولیں، حج و عمرے کے ٹور کی دکان کھولیں تو آپ یہ دعا کیجئے، اللہ چلا دیجئے، اس لیے کہ اس دعا کا مطلب اے اللہ امت کو خوشحال بنائیے، اس لائق بنائیے کہ وہ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں۔ لیکن ڈاکٹر کے لیے یہ دعا کرنا درست نہیں ہے کہ میرے دواخانے کو خوب چلا دیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پہلی شرط کیا ہے، وہ اخلاص ہے، یعنی صحیح جذبے و صحیح مقصد کی تعین کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، جو بھی تعلیم حاصل کریں۔ اب دوسری چیز کیا ہے، اختصاص، یعنی کسی فن میں مہارت کا پیدا کرنا۔ کسی فن میں مہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس فن کی ہر بات معلوم ہو جائے اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ معلوم ہو۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں،
شیخ الحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی جملہ باتیں معلوم ہوں، لیکن حدیث کے لیے جو ضروری علوم فنون ہے اس کا بھی کچھ جانتا ہو۔ اگر ایک آدمی شیخ الحدیث ہے، اس کو جغرافیہ بالکل معلوم نہیں، حدیث میں آتا ہے مقام شریف، وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی کے بغل میں کوئی جگہ ہے، کچھ نہیں معلوم ہوگا، لیکن تھوڑا موڑا جغرافیہ جانے گا تو معلوم ہوگا کہ مقام شریف، مقام جیرانہ اور عرفات یہ سب مکے سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں، یہ آپ نے بزرگوں کی جملے سنے ہوں گے، نقل کرتے ہیں لوگ کہ کامیابی کے لیے 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 اختصاص بمعنی کسی فن میں مہارت۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں، ضروری ہیں لیکن کافی نہیں، قطعاً کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ضروری ہیں۔ اور ان چیزوں میں سے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ ضروری ہے کیا ہے کہ یعنی دعا کرنا اور دعا لینا۔ آپ جب اونچی کتابیں پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ جملہ صحابہ علم میں بہت باکمال تھے، اور ان کے اخلاص پر تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، لیکن جن صحابہ نے دعا کا اہتمام کیا اور جن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دعا مل گئی، تو پھر جو ہے ان صحابہ کی ترقی بہت اعلیٰ درجے کی۔ آپ پڑھیں گے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا۔ خدمت کیا کیا کہ حضرت استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوچا کہ استنجا سے نکلیں گے تو وضو کریں گے، تو وضو کا پانی رکھ دیا، یہ خدمت کر دی۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیچھے کھڑے ہو گئے احترام میں۔ تو خدمت اور احترام کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور وہ دعا کیا دی؟ اللہم علمہ الکتاب۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے یعنی شیخ التفسیر بن گئے، قرآن کے بہت بڑے عالم بن گئے، اس امت کے حبر و عالم بن گئے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، آپ جو ہے یعنی اخلاص یعنی مقصد صحیح رکھیے، نیت و جذبہ صحیح رکھیے، اور کسی بھی مضمون میں اپنے آپ کو باکمال بنائیے، ماہر بنائیے، اختصاص پیدا کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو حاصل کرنے اور دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کیجیے۔ بعض لوگ جو ہے نکتے بیان کرتے ہیں، وہ نکتے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کیا کماتے ہیں، آپ کیا کماتے ہیں؟ تو عام طور سے اس جملے کا جواب یہ جاتا ہے کہ ہم اتنی تنخواہ کماتے ہیں، اس طرح کی دنیا کی چیزیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ذہن میں دوسری بات ڈالی اور کہا ہم جو ہے لوگوں کی دعائیں حاصل کر کے دعائیں کماتے ہیں۔ تو اس لیے طلبہ کو دعاؤں کو کمانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ عام جواب یہ ہے کہ ہم زندگی میں رہتے ہیں، لیکن نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنی خدمت سے، اپنے عمل سے لوگوں کے دل دماغ میں رہتے ہیں، یہ صحیح جواب ہے۔
آپ لوگ جب حدیث کی کتاب پڑھو گے عزیز بچوں، تو ان حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب پڑھو گے بخاری شریف۔ اب بخاری شریف پڑھو گے تو اس میں ایک بات پڑھو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً 67 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو مکمل مسلمان و مومن بناتی ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں کی تعبیر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ہی نہیں ہر آدمی محفوظ ہے۔ زبان سے غیر محفوظ کب ہوتا ہے؟ زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے چغلی کی جاتی ہے، زبان سے برا بھلا کہا جاتا ہے، زبان سے گالی دی جاتی ہے، ہاتھ سے مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، مختلف ایذا رسانی کی چیزیں ہوتی ہیں ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، بلکہ فرمایا مسلمان وہی ہے۔ گویا اس حدیث میں مسلمان بننے کے لیے غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، گالی سے بچنا یہ ضروری قرار دیا گیا، کسی طرح کی بھی ایذا رسانی سے بچنا ضروری قرار دیا گیا۔ اچھا، گالی میں بھی فرق ہے۔ ایک گالی وہ ہے جو دشمن کو عین جنگ کی حالت میں دی جائے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک گالی وہ ہے جو نارمل حالت میں کسی انسان کو دی جائے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ اور اگر وہ گالی کسی عام انسان کے بجائے کس کو دی جائے، یعنی اپنے اعزا قارب کو دی جائے، اپنے خاص لوگوں کو دی جائے، اپنے بہت قریبی و محترم لوگوں کو دی جائے، اپنے والدین کو دی جائے، تو اس کا تو تصور ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینے سے پرہیز کرے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مسلمان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بلکہ کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ آپ کسی دوسرے آدمی کے والدین کو گالی دیں اور وہ پلٹ کر کے آپ کے والدین کو گالی دے، تو آپ اپنے والدین کے گالی دینے کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کے گالی دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ تو جو چیزیں عام مسلمان کے لیے ضروری ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ طلبہ کے لیے، علماء کے لیے تو بہت ضروری ہو۔ آپ جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنے ابا کی بات نہیں مانے گا، دوست کی بات مانے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ اپنی جورو و بیوی کی ہر بات مانے گا اور اپنی اماں کی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے علاوہ دیگر اعزا اقارب کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، زبان کو درست رکھتے ہیں، اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی کم سے کم 3 فائدہ ہوتا ہے۔
عزت و شہرت بڑھتی ہے، دولت و رزق حلال پیدا ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عزیز بچوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب طالب علم کے لیے یقیناً مقصد متعین کرنا ضروری ہے، کسی ایک فن میں مہارت پیدا کرنا ضروری ہے، دعائیں کرنا بھی ضروری ہے، دعائیں لینا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کسی کی آہ نہ لی جائے، کسی کی بد دعا نہ لی جائے، کسی کو ستایا نہ جائے۔ میں یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر ممبر و محراب کے پاس ایک بات ضمانت کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا آدمی مجھے دکھلا دو جو آدمی زبان کا خراب ہو اور اپنے اعزاء اقارب و والدین کے ساتھ زبان خراب رکھتا ہو اور دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے اس نے ترقی پا لی۔ یہ میں چیلنج کے انداز میں کہتا ہوں، میں صرف دینی تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی تعلیم کے بارے میں نہیں کر رہا، بلکہ عام دنیا کی ترقی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ عام دنیا کی کوئی ترقی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے اور جو عمل ہم کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان کی بات ختم ہو گئی اور یہ عمل ختم ہو گیا۔ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن ایک ایک بات کا حساب ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، لیکن وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ہماری زبان کی بات اور ہمارے عمل کا اس دنیا میں حساب بھی ہوگا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی عمل کی یا زبان کی باتوں کی سزا ملتی ہے۔ ایک سزا وہ ہوتی ہے جو شریعت کی طرف سے ملتی ہے، جو قانون اسلامی کی روشنی میں ملتی ہے، اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت براہ راست اپنے طور سے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ستائیں گے، آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس دنیا میں بھی ستانے کا وبال ملے گا، اس کا بھیانک انجام ہوگا۔ تو اس لیے کامیاب طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقصد متعین کرنے کے ساتھ، فن میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ، دعاؤں کے کرنے کے ساتھ، دعاؤں کے لینے کے ساتھ ایذا رسانی سے پرہیز کرے۔ ایک جگہ ہوتی ہے پاگل خانہ، وہاں علاج ہوتا ہے، علاج کے بعد جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ہاؤس ہوتا ہے، تو اس میں یعنی علاج شدہ پاگل کو بالٹی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بھرو، اور اس ہاؤس کے نیچے ایک سوراخ رہتا ہے، وہ پانی بھرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پانی گر رہا ہے، بھر رہا ہے، کبھی بھرے گا نہیں، اس لیے کہ جتنی دیر میں ایک بالٹی بھرتا ہے 1.5 بالٹی نکل جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے اس سوراخ کو بند کیے بغیر بالٹی سے پانی بھرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ اس کا علاج ضروری ہے، ابھی باقی ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اور
اور جب جو ہے ایک بالٹی پانی ڈالا، جو ہی پانی گرنے لگا فوراً پہلے کیا کرتا ہے، سوراخ کو بند کرتا ہے، پھر بالٹی میں پانی بھرتا ہے، تو کہتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا، اب جاؤ کوئی بات نہیں۔ مشہور ہے نا کہ ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ایک بار پاگل خانے کے دورے پہ گئے، ایک پاگل نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں۔ تو کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تھا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، آپ آئے ہیں، اب کچھ دن کے بعد آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک صاحب پاگل خانے میں گئے تو دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے دعویٰ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، میں نبی ہوں، لوگوں مجھے نبی مانو۔ دوسرا پاگل کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے بنایا ہی نہیں اس کو نبی، کیسے بن گیا؟ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعاؤں سے جو بات ملتی ہے، دعاؤں کو لینے سے جو بات ملتی ہے، اس سے بہت زیادہ بات یعنی لوگوں کو ستانے سے، لوگوں کی آہ لینے سے وہ بات چھن جاتی ہے۔ آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، وہ بات یہ پڑھیں گے کہ ایمان باللہ کے بعد، اللہ رب العزت کا حق بمانا ایمان و نماز کی پابندی کے بعد دوسری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن میں ایک جگہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں اس موضوع پر پڑھیے، دیکھیے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے، بوڑھے ہو گئے، ان کا لڑکا جوان تھا، وہ کما رہا تھا، کما کر لا کر اپنے بوڑھے باپ کو دے دیتا تھا۔ بوڑھے باپ جو ہے اس کمائی کو بیٹے پر بھی خرچ کرتے تھے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، اور اپنی سسٹر پر بھی خرچ کرتے تھے۔ بیٹے کو یہ شکایت تھی کہ ابا حضور آپ ہم پر تو خرچ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اپنی سسٹر پر یعنی میری پھوپھی پر جو خرچ کر رہے ہیں اس پر مجھے اعتراض ہے۔ تو گھر میں بحث ہوئی ہوگی، ابا مانتے نہیں ہوں گے، بیٹا بھی اعتراض سے باز نہیں آتا ہوگا۔ ایک دن بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کر دی کہ حضرت میں کماتا ہوں، لا کر ابا حضور کو دیتا ہوں، اور ابا حضور میری کمائی اپنے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں، مجھ پر بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اپنی سسٹر پر یعنی میری پھوپھی پر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ نے ہدایت بھی دی کہ جب دو آدمی میں اختلاف ہو تو جب تک دونوں کی بات نہ سن لو فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ نے کسی کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ ان کے ابا کو بلا لاؤ۔ اب کوئی صاحب گئے ہوں گے بلانے کے لیے، تو ابا سمجھ گئے ہوں گے کہ بیٹے نے جا کے شکایت کی ہے، اسی لیے بلاوا ہوا۔ تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، اب وہ شاعر تھے، وہ خیالات شعر و شاعری میں ڈھل گئے، وہ ذہن دماغ میں پیدا ہو رہے تھے۔ راستے میں وہ شعر و شاعری پوری ذہن دماغ میں ان کو بیٹھ گئی۔ جب وہ آئے تو اس سے پہلے حضرت جبریل نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ جس مقصد سے بلایا ہے اس پر تو بات بعد میں ہو، پہلے بتاؤ کہ ذہن دماغ میں جو اشعار آ رہے تھے وہ اشعار کیا تھے۔ جب وہ صحابی پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات تو بعد میں ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن دماغ میں وہ اشعار کون تھے جو آ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ سوال سنا تو کہنے لگے آمنت باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان پختہ ہو گیا۔
حضرت نے پوچھا کہ اس کا یہ کیا موقع ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اشعار تو میرے کانوں نے بھی ابھی تک نہیں سنا، کسی بھی انسان کے سننے کا کوئی سوال ہی نہیں، پھر بھی ان اشعار کا علم آپ کو ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ہی نے بتایا ہوگا۔ تفسیر میں وہ اشعار درج ہیں، اور ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا بچہ ایک زمانے میں بالکل بے جان تھا، میں نے یوں خدمت کی، یوں کیا، اور آج جب کمانے کے لائق ہو گیا اور کما کر چند پیسے لا کے مجھے دیتا ہے تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ ابا جیسا سلوک نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایک پڑوسی جیسا سلوک کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار سنے تو آپ کو جوش آ گیا، اور آپ نے اس بچے کا، لڑکے جو صحابی تھے، کالر پکڑ لیا اور فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا ہے، جیسے چاہیں استعمال کرو۔ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے کہ بعض ایسے محدثین رہے جن کی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ 2 بھائی محدث تھے، ایک بھائی رات بھر نفل پڑھ کر اپنی اماں کی صحت کے لیے دعا کرتے رہے، اور ایک بھائی رات بھر اپنی اماں کا پاؤں دباتے رہے۔ حدیث کی کتاب میں درج ہے کہ اماں کا پاؤں دبانے والے محدث کہتے ہیں خدا کی قسم اس رات میں اپنے عمل کا ثواب اپنے بھائی کو دے کر بھائی کے عمل کا ثواب میں خود بدلنے پر اور لینے پر تیار نہیں ہوں۔ یعنی گویا کیا بتایا انہوں نے کہ اماں کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جن علاقوں میں محبت کے مارے لفظ تم بولا جاتا ہے، جیسے مہاراشٹر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ابا حضور کو بھی تم کہتے ہیں، بیوی بھی شوہر کو تم کہتی ہے، جہاں کی اردو زبان بہت کمزور ہے، کہتے ہیں نا اردو دہلی میں پیدا ہوئی، لکھنؤ میں جوان ہوئی، حیدرآباد میں بوڑھی ہوئی، مدراس میں مر گئی، بہار میں دفن ہو گئی۔ بہار والے اب تو اصلاح ہو گئی بہت زیادہ، ورنہ بہار والے شعر پڑھتے تھے کہ گھبراہٹ میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ گھبراہٹ میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جن علاقوں کی اردو کمزور ہے، ممکن ہے کہ ان علاقوں میں بیٹوں کے لیے اماں کو تم کہنا جائز ہو، لیکن لکھنؤ شہر، یو پی، جہاں نکھرے میں اپنے 2.5-3 سال کے بچے اور بچی کو ادب سکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں، ہمارے لکھنؤ شہر میں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے کیا کہتے ہیں، آپ کیا کھائیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں پر اتنا اونچا ادب و سلیقہ ہو جی، تو وہاں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اماں کو تم کہنا جائز نہیں، ناجائز ہے بالکل۔ یہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما میں بالکل جائز نہیں، قطعا ناجائز۔ تو عزیز بچوں، جو میں پوری بات میں نے جو کہی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے وقت کو مفید بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن جو 2 نعمتیں ایسی ہیں جو نعمت جب تک رہتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو قدر ہوتی۔ ان میں سے ایک صحت کی نعمت ہے۔
اور دوسرے طالب علمی کا زمانہ وہ یکسوئی کا زمانہ ہے. پوچھیے اپنے اساتذہ سے کہ اگر کسی استاد کو شغلانہ فی فنی صرف پڑھانے کو مل گئی اور پڑھنے کے زمانے میں محنت سے نہیں پڑھا تھا، اب وہ پچھتائے گا کہ کسی طریقے سے وہ استاد مل جائے تو پوچھ لوں، پریشان ہوگا. میں تو اپنی فضیلت کم، اپنی رذیلت زیادہ بیان کرتا ہوں. ہماری طالب علمی کے زمانے میں یہ ندوے میں جو 2 پاروں کا حفظ ضروری ہو گیا، پہلے نہیں تھا. ہم ندوے سے جب فارغ ہوئے تو ایک شہر میں گئے، اورنگ آباد. کچھ دن تو مدرسے میں رہے اور بعد میں مدرسے نے شہر میں میرے قیام کا انتظام کیا. تو جہاں ہمارا قیام تھا، مسجد کے جو امام صاحب تھے تو ان کی آواز بڑی خراب تھی، بڑی خراب. اور خراب آواز ہو تو فجر میں بڑی خراب لگتی ہے، اور بھی لگتی ہے. امام صاحب دور میں رہتے تھے تو امام صاحب نے درخواست دی کہ فجر کا استثناء کر دیجئے. لوگوں نے کہا بہت اچھا، آپ بالکل نہ آئیے، جو بھی رہے گا پڑھا دے گا. تو اس محلے میں واحد مولوی میں تھا. اب میں ہمیشہ سے، مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی بھی فجر کی 2 رکعت سنت میں نے مسجد میں پڑھی ہوں. عام طور سے میں گھر ہی میں پڑھتا ہوں. جب سے میں نے پڑھا ہے مسئلہ کہ فجر کی 2 رکعت سنت اس کا افضل ہے گھر میں پڑھنا، تو ہمیشہ گھر ہی میں پڑھتا ہوں. اس وقت بھی میں گھر میں پڑھتا تھا، یعنی اپنی قیام گاہ پر پڑھتا تھا. تو فجر کی سنت پڑھ کر کے میں مسجد کے پوربی دروازے کے سوراخ سے جھانکتا تھا کہ دیکھیں کوئی مصلی پر چلا گیا ہوگا تو میں چلا جاؤں گا، اور نہیں جائے گا تو نہیں جاؤں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی آگے بڑھ کر کے سنت پڑھنے کے لیے گیا. ہم کو غلط فہمی ہو گئی، ہم سمجھے کہ شاید وہ امامت کے لیے چلا گیا. ہم پیچھے سے مڑ کر کے مسجد میں گئے. جو ہی مسجد میں گئے لوگوں نے کہا آگے آ گیا. اب فجر پڑھانا مشکل. میں نے کہا میں سنت پڑھوں گا. یہ میں نے جھوٹ نہیں کہا کہ میں سنت نہیں پڑھی، میں نے کہا سنت پڑھوں گا. میں نے نیت باندھ لی. اب میں نے یہ طے کر لیا کہ سلام نہیں پھیروں گا، سورج بھی نکل جائے تب بھی نہیں پھیروں گا، یہاں تک کہ کوئی آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ عام مولوی کے لیے فجر پڑھانا مشکل ہوتا ہے. اجے اتفاق سے اس شہر میں ایک قاری صاحب تھے. قاری وہی ہوتا ہے جو دوسرے قاری کو یا کسی کو نہ مانے. وہ قاری صاحب کا حال یہ تھا کہ اگر کسی مسجد میں نیا کوئی امام مقرر ہوا تو جہری نماز میں اس کے پیچھے پڑھنے جاتے تھے اور اس کے خلاف اتنا تبصرہ کرتے تھے جب تک اس کو امامت سے نکلوا نہ لیتے چین سے نہیں بیٹھتے. بہرحال یہ کہ دوسرے سال میں اس مسجد میں امام بن گیا. کچھ ایسے حالات بن گئے کہ امام بن گیا. رات میں 11 بجے بات ہوئی اور فجر کی نماز سے میں نے اسٹارٹ کر دیا. سلام پھیرنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ آج ہی اس قاری کو معلوم ہوگا اور آج ہی مغرب میں آئے گا اور وہ بیان دیتا ہے کہ فلاں ایک مولوی صاحب ہیں جو اس کے رشتہ دار تھے، اس مولوی کے علاوہ کوئی شہر میں مولوی سے ہی قرآن نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا کہ یہ آئے گا، میرے پیچھے پڑے گا، میرے خلاف تبصرہ کرے گا اور مجھ کو نکلوا دے گا. وہ وقف بورڈ کی مسجد تھی. تو میں نماز پڑھا کر سیدھے اس کے گھر گیا اور قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب پوری دنیا میں آپ سے بڑا کوئی قاری ہے ہی نہیں، نہ پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی کوئی پیدا ہوگا.
انہوں نے کہا نہیں ایسی بات مانا نہیں، بالکل نہیں، آپ تواضع نہ کیجیے، حقیقت ہے۔ پھر میں نے سورہ فاتحہ کچھ پڑھی اور پھر کچھ صورتیں پڑھی ہوں گی، اور میں نے کہا دیکھ لیجئے، میں نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کہا بھی ہو، مجھے تو ان کا سننا تو مطلوب تھا ہی نہیں، انہیں صرف تعریف کی رشوت دینی تھی یا ان سے اوکے کرا دینا تھا اپنی قرات کو۔ بہرحال میں واپس آ گیا، توقع کے مطابق وہ مغرب میں آئے، میرے پیچھے انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور اسی دن بیان جاری کیا کہ اب شہر میں 2 مولوی سے ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، اپنے وقت کو مفید بناؤ، کارآمد بناؤ، کسی فن کو اپنا موضوع بناؤ اور اس میں مہارت پیدا کرو، اور یہ کہ اساتذہ کی خدمت کرو، احترام کرو۔ عام طور سے یہ سنا ہوگا کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ علم ملا ہے احترام سے، علم ملا ہے احترام سے۔ اب پھر احترام کی تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر تفسیر بھی نہیں رکھا، تفسیر کے اوپر حدیث بھی نہیں رکھا، حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی، فقہ کے اوپر ادب کی کتاب نہیں رکھی، ادب کے اوپر اخبار نہیں رکھا، کتابوں کا درجہ بدرجہ احترام کیا، ٹھیک ہے، درسگاہ کا احترام کیا، ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام کیا، صحیح ہے، اساتذہ کا احترام کیا، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے کہا کہ جس طریقے سے استاد کا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیا ہے؟ والدین کا احترام، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کا احترام، جملہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کا احترام کرنا، یہ ضروری ہے۔ میں یہاں پر گارنٹی و چیلنج کے انداز میں کہتا ہوں کہ والدین کی بے حرمتی کرنے والا دین و دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کو کامیاب دیکھ لینا، میرا کالر پکڑ لینا، چیلنج کے اعتبار سے مسجد میں کہہ رہا ہوں میں کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی بے حرمتی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور دین یا دنیا کے اعتبار سے یعنی اچھا ڈاکٹر بن گیا، اچھا تاجر بن گیا، پیسے والا بن گیا، تب بھی میرا کالر پکڑ سکتا نہیں، ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے۔ یہ عام طور سے تقریر میں سنا ہو اساتذہ کا احترام کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ جو کہتے تھے استاد کو ماننے کا حق کس نے دیا؟ شریعت نے نہیں دیا، لیکن حدیث سے پڑھیے معلوم ہوگا کہ اگر ابا بیٹے کو قتل کر دے تو باپ پر قصاص نہیں ہے، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے، اور جو ابا کا حکم ہے وہی اماں کا حکم ہے، اور جو ابا کا حکم ہے وہی دادا کا حکم ہے، جو ابا کا حکم ہے وہی نانا کا حکم ہے، پڑھ لیجیے آپ۔ تو کیسے کوئی مسلمان بن سکتا ہے ابا کی بے حرمتی کر کے، اماں کی بے حرمتی کر کے، دادا کی بے حرمتی کر کے، دادی کی بے حرمتی کر کے، نانا کی بے حرمتی کر کے، نانی کی بے حرمتی کر کے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اساتذہ کی بے حرمتی یقیناً جو ہے آدمی کو علم سے محروم کر دیتی ہے، لیکن ابا کی بے حرمتی علم سے بھی محروم کرتی ہے اور دنیا سے بھی محروم کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔